بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی داستانوں میں سے ایک اردو داستان غیرت کا معاملہ، جس کے راوی خود ملک صفدر حیات ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے تمام اقساط کے لیے کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر چونکا دینے والی ہونے کے علاوہ خاصی واہیات بھی تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کا نام عارف نہیں سنا تھا، لہٰذا اطلاع لے کر آنے والے کو میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس شخص کا نام یوسف حلوائی تھا، عمر لگ بھگ 40 سال، قد صرف 5 فٹ۔ اس پست قامتی پر اس نے اپنے وزن کو بڑی فراخ دلی سے بڑھا رکھا تھا، شاید یہ اس کے پیشے کے اثرات تھے۔ حلوائی چاہے خود مٹھائی کھائے یا نہ کھائے، وہ اس نعمت شیریں کو سونگ سونگ کر ہی فربا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت کم مٹھائی فروشوں کو دبلا پتلا دیکھا ہے۔ یوسف حلوائی پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں کسی کنگ سائز فٹ بال کا تصور ابھرا۔ وہ کچھ ایسا ہی گول مٹول اور مضحکہ خیز تھا۔ میں نے اسے ایک چوبی بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، یوسف، کیا تم یہ بتانے آئے ہو کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا، اور عارف کے شوہر کا نام کیا ہے؟ شاہدہ، وہ سادگی سے بولا۔ لگتا ہے بدن کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل بھی موٹی ہو گئی ہے، بلکہ تمہاری عقل کی تو توند بھی نکل آئی ہے۔ میں نے یوسف حلوائی کو تیز نظروں سے گھورا۔ او بے وقوف، کیا کوئی عورت کسی مرد کا شوہر ہو سکتی ہے، یا کوئی مرد کسی عورت کی بیوی ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہوتا تو نہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن ان میاں بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے نہایت ہی آسان الفاظ میں یوسف حلوائی سے استفسار کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بیوی نے مردوں والا نام عارف اور شوہر نے عورتوں والا نام شاہدہ رکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عارف ایک مرد ہے اور شاہدہ ایک عورت، لیکن عارف شاہد کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ اس میں شوہروں والا روب داب اور سختی نظر نہیں آتی، جبکہ شاہدہ بڑی دھانسو قسم کی عورت نکلی تھی۔ بالکل شوہروں کی طرح اس نے عارف کو دبا رکھا تھا، وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا۔ شاہدہ اسے اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان میاں بیوی کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عارف شاہدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا ہے، اور شاہدہ اس پر شوہروں کی طرح حکمرانی کرتی ہے۔ یہ بات اور تاثر اتنا عام ہے کہ بے ساختہ میں نے بھی کہہ دیا کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یوسف حلوائی کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اب بات آئی ہے سمجھ میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ان میاں بیوی کی شہرت کیسی ہے۔ آپ کو یہ بات اس لیے بھی عجیب اور نئی لگی کہ آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں، یوسف نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، اور اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے۔ بخت پور نامی وہ قصبہ ضلع جھنگ میں واقع تھا۔ وہ ایک بھرا پورا قصبہ تھا جہاں میرے محتاج اندازے کے مطابق 200-225 گھر آباد تھے۔ میں نے آگے بڑھنے سے پہلے یوسف حلوائی سے پوچھا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اور تم قتل کی اس واردات کی اطلاع لے کر میرے پاس آئے ہو؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ بالکل یہی بات ہے۔ میں نے جائے وقوع کی جانب روانہ ہونے سے پہلے یوسف حلوائی سے چند اہم سوالات کیے تاکہ اندازہ قائم کر سکوں کہ یوسف اور عارف کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی شاہدہ کو قتل کر دیا ہے۔ میرے ان تمام سوالات کے جواب میں اس نے جو معلومات فراہم کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ یوسف حلوائی کی دکان قصبہ بخت پور کے مین بازار میں تھی، اور اس کی دکان کے ساتھ ہی عارف کی دکان تھی۔ عارف اپنی دکان میں تکے کباب وغیرہ فروخت کرتا تھا۔ کاروبار کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، لہٰذا ان میں اچھی خاصی بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ یوسف کو ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتے ہوئے عارف اس سے اپنے دکھ بیان کرتا رہتا تھا۔ یوسف کو عارف کی بے بسی، بے چارگی اور قسم پرسی کا پورا احساس تھا۔
لیکن وہ اس کی مشکلات کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف خود بھی شادی شدہ تھا اور اس بات کا اسے بخوبی احساس تھا کہ میاں بیوی کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس معاملے میں کسی تیسرے آدمی کی براہ راست مداخلت ہمیشہ خطرناک نتائج ہی لاتی ہے۔ اس کی یہ سوچ بڑی ہی معقول تھی۔ جس حد تک ممکن تھا یوسف اسے مشورے دیتا رہا، لیکن اس کی بتائی ہوئی ہر ترکیب ناکام رہی۔ عارف نے شاہدہ کو قابو کرنے کی جتنی کوششیں کی وہ اتنی ہی بے قابو ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی خود سری، سرکشی اور من مانی حد سے تجاوز کر گئی تو عارف کو اس کے کردار پر شبہ ہونے لگا۔ اپنے اس درد کو اس نے یوسف حلوائی سے بھی شیئر کیا۔ یوسف بھی یہ سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے فکر مند لہجے میں کہا، یار تم شاہدہ کی حرکتوں پر اور زیادتیوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھے اور اب یہ ایک نئی ہولناک خبر سنا رہے ہو۔ یار سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، عارف نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تمہیں صرف شک ہے یا؟ یوسف نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پہلے میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن چند روز تک جب میں نے اس جانب خصوصی توجہ دی تو میرا وہم پہلے شک میں بدلا اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شاہدہ غلط راہ پر چل رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں یوسف۔ یہ بات ہے ہی پریشانی کی، یوسف نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میرا مشورہ مانو، تم اس موضوع پر تنہائی میں شاہدہ سے بات کرو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں ایسی ایک کوشش کر چکا ہوں۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ یوسف نے الجھن زدہ انداز میں سوال کیا۔ عارف نے بے بسی سے جواب دیا، نتیجہ تو اس وقت برآمد ہوتا جب سامنے والا کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ میں نے بڑی نرمی سے بات کی لیکن شاہدہ بھڑک اٹھی۔ الٹا اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو۔ تمہیں یہ سب کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بے شرم کہیں کے۔ اوہ! عارف کی بات سن کر یوسف نے ایک تشویش بھری سانس خارج کی۔ یہ تو کام ہی خراب ہو گیا۔ ان کے درمیان چند لمحات تک گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر یوسف نے پوچھا، ان حالات میں تم نے کیا سوچا ہے عارف؟ میری تو سوچ اور سمجھ کام ہی نہیں کر رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، تو پھر میرا ایک مشورہ مانو۔ یوسف نے بردباری سے کہا، تمہاری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شریک حیات کی زیادتی اور ظلم برداشت کرتا رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری یا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس شے سے نجات حاصل کر لی جائے جس نے زندگی میں زہر بھر دیا ہو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں یوسف، عارف نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یار یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی کی اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن یہ بتاؤ گزرے ہوئے 4 سالوں کا حساب کون دے گا؟ 4 سالوں کا حساب؟ یوسف حلوائی نے چونک کر عارف کبابیہ کی طرف دیکھا۔ عارف نے معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور پر اسرار انداز میں بولا، ان 4 سالوں میں میں ہر رات مرا ہوں اور ہر صبح مجھے دوبارہ زندہ ہونا پڑا ہے۔ میں نے شاہدہ کا ہر ظلم، زیادتی اور بےہودگی برداشت کی۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کو ہمارے لڑائی جھگڑے کی خبر نہ ہو۔ مجھے اپنی خالہ کی باتیں بھی یاد آ جاتی تھیں۔ تم جانتے ہو نا یوسف، شاہدہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ یوسف حلوائی نے اسبات میں گردن ہلائی۔ عارف سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، کنیز خالہ نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا، میری ایک ہی بیٹی ہے اور یہ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، تم ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ خالہ امی کی چھوٹی اور بڑی لاڈلی بہن تھی۔ اب تو یہ دونوں بہنیں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی امی کا انتقال ہوا ہے۔ میں محض کنیز خالہ کی وجہ سے شاہدہ کو اور اس کی ہر بےہودگی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں جس خالہ کی وجہ سے یہ اذیت اور تکلیف جھیل رہا تھا وہ قبر میں اتر گئی۔ اب اگر میں، وہ ڈرامائی انداز میں رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اب اگر میں شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں تو وہ تو بے آواز ہو جائے گی، لیکن میں نے پچھلے 4 سالوں میں پل پل جو زہر پیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میں شاہدہ کو اتنی آسانی سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یوسف نے محسوس کیا کہ عارف کا لہجہ یکدم سنگین ہو گیا تھا۔
اس نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں شاہدہ کو نہیں چھوڑوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اچھا، یعنی اسی اذیت ناک صورتحال میں جیتے رہو گے؟ ہاں، عارف نے اثبات میں گردن ہلائی، کچھ دنوں تک اسی کیفیت میں جینا ہوگا۔ یوسف نے عارف کی باتوں کی قطعیت سے تو یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر شاہدہ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہے۔ فیصلہ کیا تھا، بس یہ جاننا باقی تھا۔ عارف نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، یار یوسف، میں تم سے ہر قسم کی بات کر لیتا ہوں، اس لیے یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں نے شاہدہ کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے بتایا، میں نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اسے ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یوسف نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، یعنی تمہارا مطلب ہے قتل؟ ہاں، میرا یہی مطلب تھا، وہ بے رحمی سے بولا۔ یوسف نے پوچھا، جانتے ہو تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ مجھے کسی نتیجے کی فکر نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ یوسف نے حق دوستی نبھاتے ہوئے کہا، عارف، اگر تم نے شاہدہ کو قتل کر دیا تو تمہاری باقی زندگی جیل میں گزرے گی۔ تو کیا تمہارے خیال میں پچھلے 4 سال سے جنت میں رہ رہا ہوں؟ عارف نے تلخی سے کہا، مجھے یقین ہے جیل کی زندگی میری موجودہ زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ یوسف نے سمجھانے والے انداز میں کہا، یار، میں تمہاری اس خطرناک سوچ کی حمایت نہیں کروں گا۔ گھریلو پریشانیوں نے تمہارے دماغ پر بڑا منفی اثر ڈالا ہے، میں تم سے حمایت کی درخواست بھی نہیں کر رہا۔ عارف جذبات سے عاری لہجے میں بولا، اور یہ تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے کہ میرے دماغ پر بڑے منفی اثرات ہوئے ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، یار یوسف، تپش وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو۔ میں اپنے حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں، تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے یقین ہے میری جگہ اگر تم ہوتے تو تمہارا فیصلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہوتا۔ یوسف کو واضح طور پر نظر آنے لگا کہ عارف اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا۔ اس کے انداز و اطوار سے جنونی کیفیت جھلکتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمام حجت ضروری جانا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عارف، ابھی تم نے اپنے جن خوفناک عزائم کا اظہار کیا ہے وہ مشروط ہیں۔ مشروط ہیں؟ کیا مطلب؟ عارف نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ یوسف وضاحت کرتے ہوئے بولا، تم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر تم نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اسے جان سے مارو گے۔ فرض کرو، یوسف نے ذرا رک کر اور ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، فرض کرو تم شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اول تو اس بات کی بالکل امید نہیں ہے کہ میں کامیاب نہ ہوں، عارف نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور اگر ایسا ہوا تو بات کی بعد میں سوچوں گا۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ عارف صحت کے اعتبار سے ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ وہ غیرت کے نام پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ اگر اس میں مردوں اور شوہروں والی روایتی خوبی ہوتی تو لوگ اسے شاہدہ کی بیوی مشہور کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک کمزور اور دبو قسم کا شوہر تھا، لہٰذا یوسف نے اس کی خطرناک انتقامی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یوسف خود بھی اسی قصبے میں رہتا تھا، لیکن شاہدہ کے کردار کے متعلق اس نے اس سے پہلے کسی کے منہ سے ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاہدہ تیز، بد مزاج اور سرکش قسم کی بیوی تھی، لیکن اس کی بے وفائی کا مرتکب ہونے کی اطلاع یوسف کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی۔ آئندہ چند روز تک ان کے درمیان شاہدہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ عارف نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ موقوف کر دیا تھا۔ یوسف کو عارف کی اس پراسرار خاموشی پر حیرت بھی ہوئی، لیکن اس نے اسے کریدنا یا ٹٹولنا مناسب نہ سمجھا، اور اب یوسف حلوائی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جائے وقوع یعنی عارف کا گھر میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے ضروری تیاری کے بعد حوالدار نصیر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ اطلاع کنندہ یوسف حلوائی کو بھی میں نے اپنے ہمراہ لے لیا تھا۔ راستے میں نے اس سے سوال کیا، تم دونوں کے درمیان شاہدہ کے حوالے سے وہ خطرناک گفتگو کتنے عرصے پہلے ہوئی تھی؟ یہی کوئی 12-15 دن پہلے، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ میں نے کہا، شاہدہ کا قتل تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ عارف نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یوسف،
میں نے گھمبیر انداز میں سوال کیا، تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ وہ میرے گھر سے کئی گلیاں دور رہتا ہے، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج صبح تم اس کے گھر گئے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ مجھے ایک ضروری کام سے اس کے گھر جانا پڑا۔ اور وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ لمحاتی خاموشی کے بعد گویا ہوا، کچھ عرصہ پہلے عارف نے مجھ سے 300 روپے ادھار لیے تھے۔ کل میں نے اس سے اپنی رقم واپس مانگی۔ مجھے اچانک ان روپوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ عارف نے کہا، اس وقت تو میرے پاس رقم نہیں ہے، تم ایسا کرو کل صبح میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں 300 روپے دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی کہ میں صبح ذرا جلدی اس کے پاس آؤں کیونکہ اسے کہیں جانا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بولا، چنانچہ میں آج صبح اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے امید تھی کہ عارف اس وقت تک جاگ چکا ہوگا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ دستک دی۔ اس مرتبہ بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ عارف دروازہ کیوں نہیں کھول رہا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ گھر سے چلا تو نہیں گیا۔ تیسری بار میں نے ذرا زور کی دستک دی اور اسی کے ساتھ ہی گھر کے بیرونی دروازے پر زور ڈالا، اور اسی لمحے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ دروازہ بند نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے عارف کو پکارتے ہوئے بے ساختہ گھر کے اندر قدم رکھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اس صورتحال نے میرے اندر تجسس جگایا کہ مجھے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے، عارف کے گھر میں آج یہ کیسی ویرانی چھائی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے بلا اجازت یوں کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک کمرے میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جھرجھری لی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایک کمرے میں نے شاہدہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اور وہ ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یوسف حلوائی ان لمحات میں خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں چند لمحات تک بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر تم نے سمجھا کہ عارف نے اسے قتل کر دیا ہے اور تم اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئے، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ وہ جلدی سے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تمہیں گھر میں عارف بھی کہیں دکھائی دیا؟ نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، عارف مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ تم نے وہاں کتنا وقت گزارا؟ میں نے سوال کیا۔ 2-4 منٹ، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ شاہدہ کی لاش دیکھ کر میں فوراً گھر سے نکل آیا، پھر تھانے کی جانب چل پڑا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد تم نے کسی اور کو شاہدہ کے قتل کے بارے میں بتایا تھا یا سیدھے ادھر آ گئے تھے؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں گھبرایا ہوا عارف کے گھر سے باہر نکلا تو ظہور حسین اپنے دروازے میں کھڑا تھا۔ ظہور حسین عارف کا پڑوسی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے یوسف، تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو، اور یہ صبح ہی صبح ادھر؟ میں نے ظہور کو بتایا، میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا، عارف نے مجھے اسی وقت بلایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ خود کہاں غائب ہو گیا ہے، اندر اس کی بیوی شاہدہ کی لاش پڑی ہے، میں اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم عارف کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں لگ بھگ 1 درجن افراد جمع تھے۔ چھوٹی سی داڑھی والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے عارف کے دروازے کو اس طرح کور کر رکھا تھا جیسے وہاں پہرا دے رہا ہو۔ یوسف نے مجھے بتایا کہ وہی ظہور حسین ہیں۔ وہ غالباً وہاں موجود لوگوں کو عارف کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو ظہور نے اطمینان کی سانس لی اور قدرے بلند آواز میں بولا، لو جی، پولیس بھی آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ظہور نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور ایک سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو روک رکھا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور عارف کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے میں نے صرف حوالدار نصیر شاہ، یوسف حلوائی اور ظہور کو آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر جو لوگ اکٹھا تھے ان میں سے ایک کی میں نے وہیں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ رفیق نامی ایک ہٹا کٹا شخص تھا
مجھے یقین تھا کہ وہ باہر کی صورتحال کو بآسانی کنٹرول کر لے گا۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے۔ گلابی جاڑا اپنی پوری آب و تاب سے ماحول میں سرایت کر چکا تھا۔ دن خاصا معتدل گزرتا، لیکن شام اور خصوصاً رات میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہو جاتی۔ لوگوں نے کمروں کے اندر بستر لگا لیے تھے اور رات میں کھیس یا ہلکے کمبل اوڑھنے پڑتے تھے۔ ہم صحن سے گزر کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں یوسف حلوائی نے شاہدہ کی لاش دیکھی تھی۔ عارف کا گھر 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو با پہلو گھر کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے 8 فٹ چوڑا ایک برآمدہ تھا، پھر چھوٹا سا صحن آ جاتا تھا۔ گھر کا تیسرا کمرہ وہ بیٹھک تھی جو بیرونی دروازے کے قریب گھر کے سامنے والے حصے میں ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ بیٹھک کی مخالف سمت میں ترتیب وار دیوار کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی لاش جس کمرے میں پائی گئی وہ عقبی 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ شاہدہ مردہ حالت میں بستر پر بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن شہ رگ کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ بہنے والے بے تحاشا خون نے بستر کو بری طرح آلودہ کر دیا تھا۔ بستر کی کیفیت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے شاہدہ کتنا تڑپی ہوگی۔ میں نے بستر کے مختلف خون آلود حصوں کا بغور جائزہ لیا اور مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ شاہدہ کی موت واقع ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر یا فجر کے وقت گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسے نیند کی حالت میں قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں افراتفری کے آثار موجود نہیں تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شاہدہ کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ شاہدہ کی عمر 25-26 سال سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور بدن کی شادابی کو مردہ حالت میں بھی بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ مجھے اس کی موت کا دلی افسوس ہوا اور اسی افسردہ دلی کے ساتھ میں موقع کی ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں آلہ قتل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گوشت کاٹنے والی بڑے سائز کی ایک چھری تھی جس کے پھل پر لگے ہوئے خون نے مجھے بتا دیا کہ اسی کی مدد سے شاہدہ کی گردن کاٹی گئی تھی۔ مذکورہ چھری مجھے باورچی خانے میں برتنوں کی 2 چھتی پر برتنوں کے پیچھے پڑی ملی تھی۔ یہ ایک اہم تفتیشی پیش رفت تھی۔ میں نے موقع کی ضروری کارروائی نمٹا کر مشیر نامہ تیار کیا اور شاہدہ کی لاش کو آلہ قتل سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ ظہور حسین نے دبی زبان میں مجھ سے کہا بھی کہ میں لاش کو ہسپتال روانہ کرنے سے پہلے عارف کی واپسی کا انتظار کر لوں، لیکن اس کی یہ فرمائش مجھے غیر اہم اور فضول سی لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو عارف کہاں گیا ہے؟ نہیں جی، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کب واپس آئے گا؟ جناب، جب مجھے یہی نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے تو میں اس کی واپسی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں اس سلسلے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ عارف جب واپس آئے گا تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ وہ واپس آئے، مجھے اس کی تلاش میں اپنے بندوں کو بھیجنا پڑے گا۔ میرے لہجے کی معنی خیزی کو محسوس کر کے اس نے چپ سادھ لی۔ میں نے وہاں موجود افراد کے بیانات لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ یوسف حلوائی نے اضطراری انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، سب سے پہلے آپ میرا بیان لے لیں، دوپہر ہونے والی ہے اور مجھے دکان بھی کھولنی ہے۔ تھانے سے لے کر یہاں تک میں نے یوسف سے متعدد سوالات پوچھے تھے جن کے جوابات میں اس نے مجھے شاہدہ اور عارف کے بارے بیش بہا معلومات فراہم کی تھیں۔ ایک طرح سے میں اسی کے بیان کی بنیاد پر تفتیش کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس سے فوری طور پر پوچھنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اگر آگے چل کر کوئی اہم بات سامنے آتی تو اسے تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے جائے واردات پر مزید روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے یوسف، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، مجھے احساس ہے تم صبح سے خوار ہو رہے ہو۔ مجھے مزید جو کچھ پوچھنا ہوگا میں دکان پر آ کر تم سے پوچھ لوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3-4 کے بیانات لیے جن میں ظہور حسین اور صداقت علی بھی شامل تھے۔
صداقت علی کے علاوہ سبھی نے عام اور رسمی سی معلومات فراہم کی، مثلاً یہ کہ عارف اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، شاہدہ کے سامنے اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی، شاہدہ حاکمانہ مزاج کی مالک ایک دھانسو قسم کی عورت تھی، اس نے شروع دن ہی سے عارف کو اس طرح دبایا تھا کہ وہ اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، بلا چونو چرا وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا رہتا تھا، اسی لیے پورے قصبے میں مشہور تھا کہ عارف شاہدہ کی بیوی ہے اور شاہدہ عارف کا شوہر۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں شاہدہ کی بے وفائی کے بارے میں سوالات کیے، لیکن صداقت علی کے سوا کوئی مقتول کی زندگی کے اس زاویے سے آگاہ نہیں تھا۔ صداقت کی حیثیت بھی کسی چشم دید گواہ کی نہیں تھی، تاہم اسے یہ پختہ شک تھا کہ شاہدہ کوئی بڑی گڑبڑ کر رہی تھی۔ ویسے بھی صداقت علی کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، لہٰذا میں اسے اسی کی بیٹھک میں لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے امید تھی صداقت سے کوئی ایسی بات ضرور معلوم ہو جائے گی جو اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں معاون ثابت ہو۔ صداقت علی کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے عارف کے گھر کو بند کر کے اس کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا تھا۔ آس پڑوس والوں کو میں نے سختی سے ہدایت کر دی کہ جس کو بھی عارف دکھائی دے وہ اسے سیدھا تھانے میں میرے پاس بھیج دے۔ صداقت علی نے میرے نہ کرنے کے باوجود بھی خاطر تواضع کے لیے اپنے گھر والی کلثوم کو احکام صادر کر دیے۔ جب ہم بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، صداقت علی، مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، میں نے تمہارے پڑوسی جوڑے کے بارے میں بڑی عجیب اور واہیات باتیں سنی ہیں۔ کیا عارف واقعی شاہدہ کے سامنے ایک زر خرید غلام بن جاتا تھا؟ لوگ اسے شاہدہ کی بیوی کیوں سمجھتے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو چھپا ہوگا۔ صداقت علی نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ سمجھدار اور تجربے کار آدمی ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں جو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر ان دونوں میں میاں بیوی والا اعتدال اور توازن نہیں تھا۔ ان کے رہن سہن اور باہمی برتاؤ کو دیکھ کر واقعی ایسا لگتا تھا جیسے عارف شاہدہ کی گھر والی ہو۔ میں نے زن مرید مرد بھی دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ تو حد سے بھی بڑا ہوا تھا، انتہائی بیہودہ اور شرمناک۔ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں صداقت علی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، ایسی کیا بات تھی جو شاہدہ عارف سے شوہروں والا سلوک کرتی تھی؟ عارف کی کس کمزوری نے اسے اپنی بیوی کی نظر میں چوہا بنا دیا تھا؟ میرے خیال میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے چوہا بن جاتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، صداقت علی نے معنی خیز انداز میں کہا اور خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ معاملہ تھا۔ دیکھیں ملک صاحب، وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں دعوے یا وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کسی بھی انسان کی زندگی کا بہت نازک اور حساس پہلو ہوتا ہے، لیکن جب میاں بیوی کی عمروں میں آدھے سے زیادہ کا فرق ہو تو پھر لا محالہ اسی نازک پہلو کی طرف دھیان جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا اور اس کی عمر کا اندازہ 25-26 کے قریب لگایا تھا، اور آج سے 4 سال پہلے یعنی شادی کے وقت وہ 21-22 کی ہوگی۔ یہ تو اس تصویر کا ایک رخ تھا، دوسرا رخ یعنی عارف ابھی تک میری نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ صداقت علی نے عمروں میں آدھے سے زیادہ فرق کی بات کی تو میں چونک کر اس سے یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، عارف کی عمر کیا ہوگی؟ کم از کم 55 سال، اس نے تلخی سے بتایا۔ میں بے ساختہ ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ صداقت علی نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے دیکھیں، اس وقت میری عمر 50 سال ہوگی، لیکن ابھی بھی ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہوں۔ انسان اگر اپنی صحت پر توجہ دے تو وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عارف ہے تو 55 سال کا، لیکن اپنی شاندار صحت کی بنا پر وہ 65-70 کا دکھائی دیتا ہے، اور اگر شاہدہ سے اس کا موازنہ کیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا تھانے دار صاحب، ایک ساتھ چلتے ہوئے دونوں باپ بیٹی نظر آتے تھے۔ صداقت علی، جیسا کہ تم نے بتایا ہے، شاہدہ کا تمہارے گھر میں اور تمہاری بیوی کلثوم کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہوگے کہ عورتوں کی گفتگو کا 90% حصہ دوسری عورتوں کے شوہروں کی ذات سے متعلق باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں،
وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، پھر یقیناً کلثوم نے شاہدہ سے اس کے بوڑھے شوہر کے بارے میں بہت کچھ پوچھا ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے شاہدہ نے کلثوم کے پوچھنے سے کچھ بڑھ کر ہی بتایا ہوگا، چونکہ ان دونوں کی شادی بے جوڑ تھی اور لوگ دونوں کو خلاف معمول رویوں کی بنا پر ان کے حوالے سے مختلف عجیب اور واہیات باتیں بھی کرتے تھے۔ لہٰذا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ نے عارف کی ذات سے متعلق بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز انکشافات کیے ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ کلثوم نے وہ ساری باتیں تمہیں نہ بتائی ہوں۔